ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی پروگرام کنارے کے ساتھ اطلاع نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دوبارہ جو ہے ہمارے مہمان ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اسلم اوان صاحب۔ آج ان سے ہم بات کریں گے گومل یونیورسٹی کی تقسیم کے حوالے سے، زرعی یونیورسٹی کے قیام کے حوالے سے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ درست ہے یا غلط ہے، اور درست ہے تو کیوں ہے اور غلط ہے تو کیوں ہے۔ بہت شکریہ اسلم اوان صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جامعہ گومل کو تقسیم کر کے زرعی یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ جو کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو کیوں ہے، اور اگر غلط ہے تو کیوں ہے؟ شکریہ ترابی صاحب۔ دیکھیں، اس کے معاملے کے جو ہے سارا پس منظر کو ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت سی چیزوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ چیزوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں جب میاں نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر ڈیرہ سلطان تشریف لائے تھے اور انہوں نے حقلہ جارق مغربی روٹ کا سنگ بنیاد رکھا تھا سی پیک کی، تو اس وقت انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی درخواست پہ یہاں ایک زرعی یونیورسٹی کا قیام، جس کا نام بھی انہوں نے سجیسٹ کیا تھا مفتی محمود زرعی یونیورسٹی، تو وہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور قوانین اور قواعد و ضوابط کے مطابق اس کا 20% جو فنڈنگ ہے اس کی وہ وفاق نے کرنی تھی اور 80% صوبے نے کرنی تھی۔ تو یہ ایک اپلیکیشن تھی، صوبائی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو فالو کیا۔ انہوں نے زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا باقاعدہ اعلان بھی کر دو، بلکہ اس کو نامینیٹ کر دیا پروفیسر مسرور کو، اور یونیورسٹی کا انہوں نے نوٹیفائی بھی کر دیا کہ گومل یونیورسٹی بنے گی۔ وہ پروفیسر صاحب تشریف لے آئے یہاں گومل یونیورسٹی میں، اس کو عارضی طور پر ایک کمرہ بھی دیا گیا، کوئی گاڑی واڑی بھی دی گئی، اور اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوگی۔ جس وقت میاں نواز شریف نے گومل یونیورسٹی کا زرعی یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت تجویز یہ تھی ان کے زیر غور کہ یہاں پر زرعی تحقیقاتی مرکز کی کوئی 1200 کنال اراضی پڑی ہوئی ہے، اس پر وہ ریسرچ سینٹر جو ہے، تحقیقاتی مرکز جو ہے وہ بڑے عرصے سے ڈسیبل ہے، وہاں پر کوئی کام بھی نہیں ہوتا، وہ فضول پڑا ہوا ہے۔ اراضی تو بہت زیادہ تھی، اس میں سے کچھ سبزی منڈی کو دے دی گئی، کچھ وہاں پر وہ انہوں نے اسٹیڈیم بنا دیا، اور باقی کو 1200-1300 کنال پڑی ہے جس میں کالونی بھی ہے، دفاتر بھی ہیں۔ تو وہاں ان کا خیال تھا کہ ہم اس کو شروع کر دیں گے، اور اس میں صرف کلاسز ہی شروع کرنی تھی، سب چیز وہاں اویلیبل تھی، رہنے کے لیے افسروں کے ٹیچرز کے لیے کالونی بھی تھی، اور بچوں کے پڑھنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کے پڑھنے کے لیے وہاں کمرے وغیرہ بھی تھے، عمارات بھی تھی، اور وہ کوئی اتنی دور بھی نہیں تھی، وہاں ٹرانسپورٹیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں سے موٹر سائیکل پہ ایک بندہ جو ہے اپنے بچے کو وہاں بڑی آسانی سے پہنچا سکتا تھا، اور لڑکے جو ہے وہ چنکی رکشوں پر بھی جا سکتا تھا۔ لیکن یہ بالکل انہوں نے ٹیکنیکلی اس کو ڈیلے کیا، اور معاملات کو آگے بڑھاتے گئے حتیٰ کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ آ گئی، صوبے اور وفاق دونوں، تو بالکل یہ چپ کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ صوبائی گورنمنٹ زرعی یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے فنڈنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب تک نہیں کر رہی، اور ان کا یہ پلان ہے کہ ایک پیسہ ہی ہم نے زرعی یونیورسٹی کے لیے یہاں نہیں دینا، چاہے اس یونیورسٹی کا نام بھی انہوں نے بدل دیا ہے، اب وہ ڈیرہ زرعی یونیورسٹی انہوں نے رکھ دیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ بالکل پی گئے۔ 2021 میں جو ہے انہوں نے پھر اس کو انیشیٹ کیا ابتدائی طور پر، اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہاں گومل یونیورسٹی کی جو ایسٹس ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اس کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے، اس کے ٹیچر جو ہیں، ان کو تقسیم کر کے اور یہاں پر زرعی یونیورسٹی کرنا۔ اب یہ ایک ایسا فارمولہ تھا جو نہ صرف خلاف قانون تھا، یعنی یونیورسٹی کا جو یونیورسٹی ماڈل ایکٹ ہے، نہ صرف یہ اس کے خلاف تھا، اس سے متصادم تھا، بلکہ یہ ایک ظلم تھا کہ زرعی یونیورسٹی بڑی مشکل سے خود سانس لے رہے، گومل یونیورسٹی بڑی مشکل سے خود سانس لے رہی ہے، اگر اس کو آپ اس سے تمام چیزیں کھینچ کے زرعی یونیورسٹی کی طرف شفٹ کر دیں تو نہ زرعی یونیورسٹی سروائیو کر سکے گی، کیونکہ اس کو بھی ادھورے فنڈنگ ملے گی، ادھورا سامان ملے گا، اور گومل یونیورسٹی جو پہلے سے بڑی مشکل سے سروائیو کر رہی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ان کا جو پلان ہے، بیسیکلی پشاور میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ دونوں کو ختم کرنا ہے، لیکن انہوں نے ایک تنازع کھڑا کر دیا۔ اس حوالے سے اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر افتخار صاحب، اس نے پرائم منسٹر کو خط لکھا، اور پرائم منسٹر کو خط بھی اس نے اس لیے لکھا کہ اس سے کچھ دن پہلے، کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے، پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کو بلایا تھا پرائم منسٹر نے، اور ان کو کہا تھا کہ یونیورسٹیوں کا تعلیمی نظام آپ بہتر کریں، اور آپ کو اس سلسلے میں جہاں بھی میری ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو لے کر ڈاکٹر افتخار نے خط لکھ دیا، تو پرائم منسٹر کی طرف سے تو اس خط کا کوئی جواب نہ آیا، لیکن اسی بات کو جواز بنا کر گورنر شاہ فرمان نے اس کو کہا کہ بھئی آپ نے جو ہے ایک سسٹم کو بریچ کیا ہے، جو پراپر چینل آپ کو بھیجنا چاہیے تھا، آپ نے ڈائریکٹ خط لکھ دیا، لہذا ہم آپ کو جبری رخصت پر دیں۔
اس کو 90 دن کی جبری رخصت پر بھیج کر انہوں نے پروفیسر صاحب جو زری یونیورسٹی کے ہیں وی سی اس کو انہوں نے چاہ دیا. اب یہ بجائے خود ایک خلاف قانون کا. یونیورسٹی ایکٹ میں یہ ہے کہ جب بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر ریٹائر ہوگا, ہٹے گا, رخصت پر جائے گا, جبری رخصت پر جائے گا, تو 3 بڑی جو فیکلٹیز ہیں ان کے سب سے جو سینئر وی سی ہے اپنا ڈین ہے اس کو چانس کیا جائے. اسی حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ جو اس کے ہے اپنا ڈی وی ایم کا جو ڈین ہے شکیب, اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کی ہوئی, آج اس کی پیشی تھی. تو انہوں نے ایک اور لا قانونیت کر دی. اس کے بعد افتخار صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ جب گئے تو ہائی کورٹ نے اس کو بڑی طویل 6 مہینے کی سماعت تھی. اس دوران انہوں نے اس کو 90 دن کی اور بھی چھٹی دی. تو 6 مہینے کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ اس نتیجے پر پہنچی, انہوں نے اس پر باقاعدہ ورڈکٹ دیا کہ گومل یونیورسٹی کے اثاثے جو ہے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہو سکتے, اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کوئی اس قسم کا کام کرے تو وہ ایکٹ میں ترمیم کر لے. کیا پتہ ہے ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے اسمبلی میں, کسی وقت بھی ایکٹ میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ترمیم نہیں کی اور انہوں نے ویسے کر دیا. ہائی کورٹ نے جب اس کو بحال کیا تو پھر وہ آ گیا, چیزیں دوبارہ پھر ریورس ہو گئی. پھر اس کے بعد اب کچھ عرصہ کے گیپ کے بعد 1.5 سال کے بعد انہوں نے پھر وہی دہرایا, کیونکہ اب الیکشن سر پہ ہے, اگلے سال الیکشن ہے. تو ہمارے جو رہنما ہیں جہاں اسمت خان میں پی ٹی آئی کے علی بن صاحب, ان کو ضرورت ہے کہ 200-250 بندہ میں بھرتی کرا لوں کسی نہ کسی طرح, کلاس 4 مالی چپراسی یہ وہ سارے کلرک وغیرہ سسٹم, تو اس سے اس کو الیکشن میں فائدہ ہوگا. اور حالانکہ جتنی محنت علی امین صاحب نے اس گومل یونیورسٹی کی تقسیم پہ کی ہے, جتنا زور لگایا ہے, جتنی لا قانونیت کی ہے, جتنا سسٹم کو بریچ کیا ہے, جتنی بات اڑائی ہے, جتنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ساری ان کی عزت اور ساکھ کو داؤ پر لگایا ہے, پولیس کو استعمال کیا ہے, پولیس کے سینئر ترین اور بہترین افسران ان کی ساکھ کو برباد کیا ہے, اتنا بڑا میس کریٹ کیا ہے, شہر میں اتنا بڑا صورتحال خراب ہوئی ہے, ادارہ پوری طرح بالکل ہل کے رہ گیا ہے. اگر یہ زور وہ اس بات پر لگاتے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہے ہمیں زری یونیورسٹی کے الگ سے فنڈ دیتی, الگ سے زمینیں دیتی, الگ سے کوئی ہماری مدد کرتی, تو ایک نئی یونیورسٹی تخلیق ہو جاتی, تاریخ میں اس کا نام ہوتا. آپ دیکھ لیں لاہور میں جو ہے پاکستان بننے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی بنی ہے, اور اس کی 1.5-2 لاکھ کنال اراضی اب بھی فارغ پڑی ہے جو وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیں, وہاں کاشتکاری ہوتی ہے, یونیورسٹی کی انکم ہوتی ہے اس سے. 52 یونیورسٹیاں بن چکی ہیں پاکستان بننے کے بعد, صرف لاہور میں 1 کنال زمین انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کی. حالانکہ اس کے بعد زمین آج بھی فارغ پڑی ہے, 75 سال بعد بھی اتنی اس کے بعد زمین ہے, لاکھوں کنال زمین اب بھی اس کی فارغ پڑی ہے. ان کو چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں یہ صدیوں کے لیے ہوتے ہیں, یہ کوئی 6 مہینے یا سال یا 2 سال کے لیے نہیں ہوتے کہ آج اس کی ہم زمین کھینچ لیتے ہیں, آج ان کے ریسورسز کھینچ جائیں تو پھر کل کیا کریں گے, 30 سال بعد 40 سال بعد پھر یونیورسٹی کو پروئے لے جائیں گے یا پھر درابل لے جائیں گے. تو یہ ایک بڑی ستم ظریفی ہے. اس پروگرام کی وساطت سے, میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھے, اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ان کو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر زری یونیورسٹی بنانی ہے, زری یونیورسٹی بنانا پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر زری یونیورسٹی بنانی ہے تو اس کے لیے الگ سے فنڈ لیں, الگ سے آپ زمین ایلوکیٹ کروائیں. اور یہ زمینیں ہمارے پاس آپ دیکھیں, زری انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے 1995 میں ختم ہو گیا ہے کرپشن کی وجہ سے. اس کی سینکڑوں کنال زمین بھی پڑی ہے یہاں بالکل سٹی کے اندر, اور اس کی بلڈنگز بھی پڑی ہیں. تو یہاں اس کی طرف کو بھی وہ ویسے ضائع ہو گئی, زری تحقیقاتی مرکز ضائع ہو رہا ہے. اگر وہاں زری یونیورسٹی اگر بن جاتی تو اس سے بہتر اور کیا بات تھی. لیکن آپ ان کی ضد دیکھیں کہ یہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے گومل یونیورسٹی کو بھی برباد کرنا ہے اور زری یونیورسٹی جو ہے اس کو بھی بننے نہیں دینا. اچھا, علی امین صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بات کر دی ہے کہ وہ ہر صورت میں گومل یونیورسٹی کی تقسیم اور زری یونیورسٹی کا قیام چاہتے ہیں. تو کیا ہمارے یہاں اتنی بڑی شخصیت ہیں, پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں, جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں, اور موجودہ جو حکومت ہے یوں سمجھے کہ ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے وفاقی حکومت, تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی طرح چاہتے ہیں کہ یا ان کا بھی تصور بدل گیا ہے کہ نہیں زری یونیورسٹی بننی چاہیے, چاہے جامعہ تقسیم ہو جائے, چاہے جامعہ گومل جو ہے وہ ڈوب جائے, چاہے وہ تباہ ہو جائے, لیکن زری یونیورسٹی کا قیام ضروری ہے؟ دیکھو, یہ تو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, خاص طور پر جو بڑی سیاسی لیڈرشپ ہے جیسے مولانا صاحب ہیں, یہ ان کی بحثی ہے, شہر کے مسائل سے لاتعلقی ہے. وہ فلسطین کے ایشو پہ تو مظاہرے بھی کرتے ہیں, وہ کشمیر کے ایشو پہ بھی بات کرتے ہیں, وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل کی بات کرتے ہیں, وہ افغانستان کی بات کرتے ہیں, وہ طالبان کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے گھر کے معاملات جتنے ہیں ان میں وہ ان کی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھ لیں, فیصل کنڈی خاموش ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ گڈا پور برادران جو ہے کراچی والے وہ خاموش ہیں, مولانا برادران جو خاموش ہیں.
تو یہ سارے کے سارے اس بات پر بالکل ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے اسٹیکس نہیں ہے، ان کو پولیٹیکلی کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتی ہے، اپنے سیاسی مفاد. اگر ان کا اپنا سیاسی مفاد ہوتا ہے، اب علی امین کا اپنا سیاسی مفاد ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 200-250 بندہ بھرتی کرا لوں گا تو اگلے الیکشن میں مجھے اس بات کا فائدہ ہوگا. اور لوگوں کو، عام آدمی کو کیا پتا ہے کہ زرعی یونیورسٹی بنی ہے کہ نہیں بنی. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ زرعی یونیورسٹی نہیں بن رہی، بلکہ بیسیکلی یہ گورنمنٹ یونیورسٹی کو ختم کرنے کی اسکیم ہے. اور پشاور میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال سے ہے. اچھا یہ بتائیے کہ میں آخری سوال کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈی آئی خان کے وارث بھی بنتے ہیں، اس سے پہلے جامعہ گومل کے بھی بڑے وہ کرتے دھرتے اور وارث بنے رہے ہیں، اور کسی بھی وی سی کی یا کسی بھی افسر کی ذاتیات پہ جو ہے وہ جامعہ گومل کا نام استعمال کرتے تھے، اس کی بقا و سلامتی کی بات کرتے تھے. لیکن اب وہ جو ہیں جامعہ گومل کی قیمت پہ زرعی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ سیاسی جو قیادت ہے اس کی بہت بڑے بڑے مسائل پہ نظر ہوتی ہے، نیشنل انٹرنیشنل پہ، لیکن اس مقامی بڑے مسئلے کو وہ نظر انداز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ جو ڈی آئی خان کے وارث بنتے ہیں، جامعہ گومل کے وارث بنتے تھے، انہیں بھی کبھی آبی ذخائر کی تعمیر کا خیال نہیں آیا، کبھی وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی صفائی کی، آب پاشی کی، آب نوشی کی، چشمہ رائٹ لفٹ کینال کی، تعلیم و صحت کے اداروں کی، اور لوگوں کے لیے یہاں ملاوٹ ختم کرنے کے لیے، اور جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کے لیے، خود ساختہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے بات نہیں کرتے. لیکن اب وہ گومل یونیورسٹی کے تقسیم اور زرعی یونیورسٹی کے قیام پہ زور دے رہے ہیں. تو یہ کون سا ایک فلسفہ ہے، نظریہ ان کا؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز، میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات کو دیکھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ سیلاب کے دوران جے یو آئی نے اور مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل لیول پر بڑا وسیع پیمانے پر ایک رول ادا کیا. سیلاب زدہ مکان تک پہنچے، ان کی امداد کی، فنڈنگ لے آئے. اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے اب وہ جو سی آر پی سی کنال چونکہ بہت 100-150 جگہ پر بریچ ہوئے، تو اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کی بحالی کے لیے کوئی 80 کروڑ روپے کے فنڈ ہیں. اور یہ ایک بہت ایکسکلوسیو کام ہے، کیونکہ پچھلے 20 سال سے جو ہے اس کی ہماری جو سی آر پی سی کنال ہے اس کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تنازع ہے، یہ آدھی پنجاب میں ہے، آدھی بلکہ 80% جو ہے کے پی میں ہے، 20% پنجاب میں ہے. اور ان کو فنڈ دینے پڑتے ہیں اپنے حصے کے مرمت کے لیے اور بحالی کے لیے اس کو معاوضہ کو. تو پنجاب اپنے فنڈ دے دیتا ہے. کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے ڈیرہ اسماعیل خان کی سی آر پی سی کنال کی مرمت اور بحالی کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں دے رہی. ریونیو یہاں سے جنریٹ کر رہے ہیں، ریونیو لے جاتے ہیں، ابیانہ بھی لے جاتے ہیں، لیکن ایک پیسہ بھی نہیں لگاتے، بالکل بناتے نہیں. اس لیے اس کی کیپیسٹی انہوں نے کم کر دی. فرض کرو یہاں پر اگر 2800 کیوسیک پانی اس میں سے گزرتا تھا تو اب انہوں نے گھٹا دیا، کیونکہ اب یہ افورڈ نہیں کر سکتی یہ نہر اس کے اندر کہ یہ پورا جو اس کا اپنا ایجوکیٹڈ واٹر ہے وہ یہ ریسیو کرے یا یہ گزارے. تو یہ پہلی دفعہ جو ہے مولانا فضل الرحمان 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لے آیا ہے جو نہر کی تعمیر مرمت اور بحالی کے لیے. یہ ایک اچھی بات ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. لیکن گومل یونیورسٹی کے حوالے سے ان کی سرد اور ان کی خاموشی جو ہے وہ بڑی مشتبہ ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی میں انہوں نے علی امین جو ہے وہ اس قسم کی پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ ان سے بہتر جانتا ہے. اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے ان کا ایک قریب ترین آدمی لطف الرحمان کے بہت ہی قریب ترین آدمی ہے، اس کو اس نے زرعی یونیورسٹی کا رجسٹرار کروا دیا، باسط اس طرح. انہوں نے جا کر مولانا فضل الرحمان کو مینیج کیا، انہوں نے مولانا لطف الرحمان کو مینیج کیا. وہ ڈاکٹر مسرور کو لے گئے، ان سے ملاقاتیں بھی کرائیں اور وہ ان کو ڈسیبل کر دیا انہوں نے. اب وہ بیٹھے ہیں جو اس وقت علی امین کا مقابلہ کر سکتی تھی پولیٹیکل فورس. باقی تو کوئی مقابلہ، اب کنڈیز جو ہے وہ علی امین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. باقی بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسی قابل ذکر میاں خیل ہے اور گروپ ہے، کوئی بھی مقابلہ. صرف مولانا فضل الرحمان مقابلہ کر سکتا تھا، اس کو انہوں نے ڈسیبل کر دیا. وہ بالکل مولانا صاحب جو ہے وہ ہمیں کہتے بھی ہیں کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، جس طرح بھی آپ کہیں ہم کریں گے. لیکن عملاً ان کی صورت حال یہ ہے کہ انہوں نے یا ان کے بھائی نے ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دی. اچھا اس کچھ میرا سوال اس سے ہٹ کے تھا کہ سیاست سے ہٹ کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں اس کے ڈی آئی خان کے وارث بنتے ہیں، جامعہ گومل کے اب تک وارث بنتے رہے ہیں، لیکن اب وہ زرعی یونیورسٹی کے وارث بن رہے ہیں. سر میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کچھ پریشر گروپ ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ہیں. ان کی یہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس سے ہمیں فائدہ ہے، تو یہاں ہماری سوسائٹی تو بالکل سیلفش سوسائٹی ہے. ان کا تو کوئی ایز سچ اس قسم کے کوئی معیارات ہیں نہیں کہ دیکھو کہ اجتماعی کولیکٹیولی جو ہے کوئی چیز کتنی فائدہ مند ہے. ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا ذاتی اس میں کتنا فائدہ ہے، اس لیے وہ پھر اس کے پاس اس کے لیے حجت بھی ہوتی ہے، دلیل بھی ہوتی ہے.
اور بہت سے لوگ ہیں، میں کس کس کا آپ کے سامنے نام لوں یا ان کا تذکرہ کرنا بھی میں تو مناسب نہیں سمجھتا. وہ جو وارث بنتے تھے یونیورسٹی کے یا جنہوں نے یونیورسٹی کو اس حال تک پہنچایا ہے ان کا ذکر کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا. لیکن میں اجتماعی شعور کی بات کر رہا ہوں ڈیر اسماعیل خان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی اور ڈیر اسماعیل خان کے شہریوں کی. اب صورتحال یہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے شہری تو بالکل لاجب ہے. اتنا بڑا سوشل میڈیا پر جو ہے منفی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. دونوں طرف سے اتنی باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک معاملے کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. ایک ہی ایشو پر، اسی زرعی یونیورسٹی کے ایشو پر لاکھوں اینگل سے خبریں آ چکی ہیں سوشل میڈیا پہ. مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی تھی. عام آدمی جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ حقیقت جو ہے وہ خرافات میں کھو جاتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو کلیئرٹی ہوتی ہے سماج کو، یہ ہمیشہ لیڈرشپ دیتی ہے. اب ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ پبلک سے لا تعلق ہے. میں نے آپ کو کہا ہے مولانا برادران جو ہے وہ بالکل لا تعلق ہے اس ایشو. کنڈی برادران ہیں وہ بالکل لا تعلق ہے. ہمارے کلاچی کے سردار ہیں گنڈا دور خان ہیں وہ بالکل لا تعلق ہے. میخیل برادران ہیں وہ بالکل تعلق. صرف سمی علی زئی جو ہے وہ بات کرتا ہے، لیکن وہ بھی اس کے مقصد معاملات جو ہے وہ پولیٹیکلی وہ صرف اس آدمی کو ہٹ کرتا ہے، علی امین کو ہٹ کرتا ہے. ایشوز پہ جو وہ کھل کے کبھی اس نے بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایشوز کا پتہ بھی نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کی وہ ارسطو نے کہا تھا کہ لیڈر جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو آئینہ ایام میں مستقبل کے حوادث کو دیکھ سکتے ہیں. یہ عام آدمی اور لیڈرشپ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ لیڈر 50 سال آگے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور عام آدمی جو ہے اپنی زندگی کے دکھوں میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، رسپانسبلٹی میں، ذمہ داریوں میں کھویا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اسی لمحے میں زندہ ہوتا ہے جس لمحے میں وہ کھڑا ہوتا ہے. اگلے لمحے کا بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا. یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے والا ہے، آگے آپ کو کس قسم کی مشکلات ہوتی. یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ کوئی 1-2 دن کے لیے نہیں بنتے، سالوں کے لیے نہیں بنتے، صدیوں کے لیے بنتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا 150 سال پہلے کا یہ ڈگری کالج آج بھی کھڑا ہے. ڈگری کالج بنا جو ویدک برادری بنا کر گئی تھی، پھر گورنمنٹ نے انگریز نے آکوپائی کیا، پھر پاکستان نے آکوپائی کیا. 120-150 سال جو ہے اس کو گزر گیا، اور یہ 150 سال مزید بھی چلے گا. اگر اس کو اب آج ہم چھوڑ دیں یا اس کی وہ دیکھو انہوں نے بنایا اس زمانے میں ایک معمولی سی برادری نے یہ بنایا، 150 سال بعد بھی آج بھی وہ فیزیبل ہے. 2-3 ہزار اسٹوڈنٹ بھی اس میں پڑھتے ہیں اور آج بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان کی پلاننگ ایسی تھی کہ وہ آج تک رہ سکتا. اگر اس کو وہ 2 کنال میں بناتے تو اب بتاؤ اس کو ہم کہاں لے جاتے. آپ کا بہت بہت شکریہ اسلم امان صاحب. آپ نے ناظرین اسلم امان صاحب کی گفتگو سنی. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جامعہ گومل کی تقسیم اور زرعی یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. بہرحال ساری گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اپنے مفادات کے لیے جو ہے خاموش ہے، اور جامعہ گومل کی تقسیم بھی انہیں منظور ہے اور زرعی یونیورسٹی کا قیام بھی منظور ہے، کیونکہ انہوں نے آپس میں نوکریاں تقسیم کرنی ہیں، نوکریاں بانٹنی ہیں، لوگوں کو سیاسی طور پر خوش کرنا. اسی کے ساتھ ابو محسن ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.